بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ رحمتوں کا سلسلہ یہ اللہ پاک کا ایک نزول ہے، ایک سسٹم ہے، ایک کرم ہے، ایک فضل ہے، ایک لطف ہے اس کا کہ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کو بہت کم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اتنا کچھ نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مجھے اکثر فون آتے ہیں، میسیجنگ پہ لوگ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم دنیا کے ناکام ترین انسان رہے اور ابھی بھی ہیں اور ہمارا کوئی راستہ نہیں بن رہا کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کچھ سوال کیے جاتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے بارے میں، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صرف توقعات رکھی، حرص کی، طمع رکھا اور کوئی محنت نہیں کی۔ دوسروں کی محنت پر نظر رکھی، کرٹیسائز کیا، نکتہ چینیاں کی، ہر چیز کو برا بھلا کہا، ہر چیز کے لیے ایک نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو سوچ نکالی اور ان کے پاس ہر ایک بات کا جواب موجود رہا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا اور جن کے لیے وہ نیگیٹو باتیں کرتے تھے، جن کے لیے وہ برا سوچتے رہے، جن کو کرٹیسائز کرتے رہے، وہ لوگ سر خم محنت کرتے رہے اور وہ بہت آگے نکل گئے۔ اور آخر پہ انہوں نے یہ سوچا اور یہ ان کے ذہن کا ایک گمان بن گیا کہ ہمیں جادو ہو گیا، ہمیں نظر بد لگ گئی، ہمیں کسی نے ٹوک لگا دی، ہم پہ کسی نے تعویذ کر دیے، ہم پہ کسی نے بلا بلا بلا، میں کیا کہوں۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو وسائل نہیں دیے تھے؟ کیا اللہ نے آپ کو موقع فراہم نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو صحت نہیں دی تھی؟ کیا اللہ نے آپ کو عقل اور دماغ نہیں دیا تھا؟ تو آگے سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہی ہماری زندگی کا ایک سائیکل ہے کہ جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے داخل ہوں گے، اس صراط مستقیم سے گزرتے ہوئے، اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی نبی، رسول، قرآن آپ کو سمجھانے والا نہیں تھا؟ آپ کو اللہ کا پیغام سنانے والا نہیں تھا؟ آپ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ آپ نے کیوں نہیں بات سنی؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس بات کو دیکھا، سوچا کہ ہم نے پلٹ کر اللہ کی طرف بھی جانا ہے؟ اگر آپ دونوں باتوں کو یکجا کر کے سوچیں تو زندگی ہمیشہ لمحہ موجود کے اندر ایک جیسا ہی عکس دیتی ہے۔ ہم ماضی کو یاد کر کر کے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہم یہ تھے، ہم فلاں تھے، اس نے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ کہہ دیا، یہ لڑائی، اس نے یہ وہ بلا بلا، ماضی کی انتک فلم جو ہے اس کو ہم نے ذہن میں یاد کر کر کے لمحہ موجود کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور جب لمحہ موجود، اس وقت کا لمحہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مستقبل ضائع ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کا مستقبل ہو، آپ کے بچوں کا مستقبل ہو یا کسی کا بھی مستقبل ہو۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا لمحہ موجود کو بچائیں، اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اس کی فکر کریں۔ جو گزر گیا ہے اس نے واپس لوٹ کر نہیں آنا، اور جو مستقبل میں آگے آ رہا ہے اس کی اگر آپ ابھی پلاننگ کریں گے، اس لمحہ موجود میں پلاننگ کریں گے تو آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ ورنہ آپ کے خیالی پلاؤ، ماضی کی باتوں پہ لڑائی، انرجی کا ضائع کرنا، یہ سب آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ میری دعا ہے
کہ اللہ پاک آپ پر خاص رحمت فرمائے۔ آپ سنی سنائی باتوں پر ذہن دھیان مت دیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع مت کریں۔ آپ کے لیے بڑی ریسرچ کر کے ویڈیو بناتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آل والے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم نئے ہاروسکوپ ہفتہ کیسا رہے گا کے بارے میں 15 اپریل سے 21 اپریل تک کا یہ احوال بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایرس کی۔ اس ہفتے راہو کی آپ کے قمری برج سے 12ویں گھر میں واقع ہونا آپ کی صحت کو آپ کے اپنے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ آپ اپنی صحت کا خاص خیال کریں، اس لیے کہ اس دوران اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنانے کی باقاعدگی سے کوشش کریں، مراقبہ کریں، یوگا کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، باسی کھانے اور بازار کے کھانوں سے پرہیز کریں، اور آپ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیں، واک کریں تاکہ آپ ایک خوشگوار صحت کو انجوائے کر سکیں۔ اگرچہ ہفتہ بھر آمدنی اور اخراجات کا سلسلہ جاری رہے گا، پیسے آتے بھی رہیں گے اور پیسے خرچ بھی ہوتے رہیں گے۔ بہت محتاط ہو کے پیسوں کو خرچ کرنا ہے، ایک دم سے ضائع نہیں کرنا۔ لیکن ہفتے کے اختتام پر آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیے، اس لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے، مالی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش جاری رکھیں۔ اس ہفتے آپ کا کوئی قریبی دوست یا خاندان کا فرد آپ کی نامناسب رویے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، تعلق بھی توڑ سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر آپ کی گھریلو زندگی پر بھی پڑے گا۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے رویے میں لچک لانی ہوگی اور دوسروں سے جھگڑے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ مشتری اس وقت آپ کے قمری برج کے دوسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ کو اپنے سینئر افسران یا اساتذہ سے براہ راست بات کرنے اور اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہ بعض اوقات سخت لہجہ کیوں اختیار کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو بھی جان کر آپ کو بے حد درجے اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ سخت لہجہ، سخت الفاظ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر ایرس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کے لیے یہ وقت خاصا بیشتر ثابت ہوگا۔ آپ اس دوران ہر مضمون کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور مستقبل کے لیے کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا صدقہ دیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ قمری برج سور ہے۔ اس ہفتے مشتری کا آپ کے قمری برج سے پہلے گھر میں موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی شریک حیات کی خراب صحت آپ کی پریشانی اور ذہنی دباؤ کا سبب بنے گی۔ ساتھ ہی زول کا 11ویں گھر میں ہونا آپ کے ذہن کو منتشر رکھے گا اور آپ اپنے کام کی وجہ سے جلدی چھٹی لینے اور گھر جانے کی بے چینی محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی نوکری ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ جو لوگ لاپرواہی سے پیسہ خرچ کرتے رہے، انہیں اس ہفتے کسی اہم ضرورت کے لیے مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو پیسے کی اہمیت کا احساس ہوگا، اس لیے ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے پیسے پر قابو کریں اور ایک اچھے ذمہ دار انسان کی طرح اس کا استعمال کریں۔ خوش قسمتی سے اس ہفتے آپ کے خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار رہنے کے امکانات ہیں، کیونکہ ستاروں کی پوزیشن مثبت نتائج دکھا رہی ہے۔ اس سے خاندان کے افراد کو ذہنی سکون ملے گا، باہمی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا اور گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر جائے گا۔ کام کی جگہ پر آپ کو ماضی کی کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اپنے افسران یا باس کی ناراضگی کا سامنا ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر کام کو مکمل توجہ اور دیانتداری سے انجام دیں تاکہ مزید تنقید سے بچا جا سکے۔ تعلیمی میدان میں اس ہفتے طلبہ کو گھریلو مسائل کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ان کے لیے مطالعے پر توجہ رکھنی ہے، تعلیم پر بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے، پڑھائی پر توجہ رکھنی ہے، کیونکہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور خود کو ناکام محسوس
کرنے سے پرہیز کریں، آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اپنا صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب جوزہ برج جمنائے۔ اس ہفتے آپ کے دل میں میٹھا کھانے کی خواہش جاگ سکتی ہے، جیسے آپ پورا بھی کریں گے، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے کے حساب کو اچھا کریں، بازاری چیزوں سے گریز کریں۔ اس دوران یہ نہ بھولیں کہ ایسی خواہشات طویل اور شوگر یا وزن بڑھنے جیسے مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لہذا آپ مستقبل کے لیے پیسے بچانے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر قسم کی سرمایہ کار کرتے وقت محتاط رہنا آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اس ہفتے آپ کے گھر کے کاموں میں دلچسپی لے کر گھریلو خواتین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے خاندانی تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کو گھر میں عزت و وقار بھی حاصل ہوگا۔ چونکہ زحل قمری برج سے 10ویں گھر میں موجود ہے، اس لیے اس ہفتے آپ کے صبر میں کمی دیکھنے کو ملے گی اور آپ دوسروں کے سامنے اپنے خیالات اظہار کرتے ہوئے جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کی وجہ سے چاہے آپ کا ارادہ نہ بھی ہو، کئی لوگ آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سینئر افسران بھی آپ کے رویے سے کچھ ناراض نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ جمنائے طالب علم اپنی پڑھائی پر پوری توجہ کریں، فوکس کریں، سوشل میڈیا اور موبائل اور لیپ ٹاپ کا بے جا استعمال کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو ایک اچھی خوشخبری بھی ملنے والی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اپنا صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی، سرطان۔ اس ہفتے کیتو کی قمری برج سے 3رے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ ذہنی سکون کی کمی محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے زندگی میں کچھ انتشار پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خود کو مزید پریشان کرنے کی بجائے مذہبی اور فلاحی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کو سماج میں عزت اور مقام ملے گا بلکہ اپنی ذہنی دباؤ سے بھی کافی حد تک بچ سکیں گے۔ مشتری کے قمری برج سے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہونے کے بہت بڑے امکانات ہیں۔ آپ اپنے منافع کا بڑا حصہ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اضافی رقم کو کسی ریل اسٹیٹ منصوبے یا زمین کی خریداری میں لگا کر آپ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ وہ افراد یا وہ طالب علم جو گھر سے دور رہتے ہیں اور اس ہفتے شاید تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس دوران آپ خود کو انتہائی اکیلا محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے سینے میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو سکتا ہے۔ ایسی کیفیات میں تنہائی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں اور جب بھی وقت ملے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، خوش رہیں، ہنسیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی مرضی کا کام مل سکتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے کام کو جلد بازی میں نہ سوئچ کریں بلکہ مکمل محنت اور توجہ کے ساتھ انجام دیں۔ صرف اسی وقت میں آپ کو ملازمت میں ترقی حاصل ہو سکے گی۔ تعلیم کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ اہم ثابت ہوگا اور ممکن ہے کہ آپ بیرون ملک تعلیم کے لیے جائیں۔ یہ وقت آپ کو سخت محنت کی ترغیب دے گا، اس لیے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیں، بہترین کارکردگی دکھائیں اور اپنے والدین کو فخر محسوس کروائیں۔ اپنا صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی، برج اسد۔ اس ہفتے مشتری کے قمری برج سے 10ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے ذائچے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چکنائی سے بھرپور کھانوں سے پرہیز اور متوازن طرز زندگی اختیار کرنے کے اثرات آپ کی صحت پر مثبت انداز میں مرتب ہوں گے۔ اس سے آپ موٹاپے پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ سورج کے قمری برج سے 9ویں گھر میں موجود ہونے کے سبب اس ہفتے آپ کے دوست اور قریبی رشتہ دار ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر آپ کو مالی مشکلات سے نکلنے میں مدد کرے گے۔ ان کی مدد سے نہ صرف آپ اپنے مالی حالات کو بہتر بنا سکیں گے بلکہ پرانے قرض بھی چکانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس ہفتے خاندان کے بچے کسی بیرونی فرد یا آپ کے سامنے نازیبا یا غیر مناسب رویہ اختیار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس وقت میں بچوں کو سزا دینے کی بجائے ان سے محبت سے بات کرنا اور سمجھانا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔
اس ہفتے آپ کی مثبت رویے کو کام کی جگہ پر دوسرے لوگ اچھا محسوس کریں گے. اس کے لیے نتیجے میں آپ کے دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں. آپ کو کم محنت میں بڑی کامیابی حاصل ہوں گی جس کی لوگ دل کھول کر تعریف کریں گے. اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے میں بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو بنا کے رکھیں. اعلیٰ تعلیم کے لحاظ سے یہ ہفتہ نہایت موضوع ہے کیونکہ اس شعبے میں آپ کو خاصی کامیابی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ نیک سیاروں کی حرکات آپ کی خاندانی رشتہ داری اور دوستی کے تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اپنا صدقہ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی نصیب کرے گا. اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی. برج سملہ. اس ہفتے کیتو کے قمری برج سے 12ویں گھر میں موجود ہونے کے سبب بزرگ افراد کو خاص طور پر اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. بصورت دیگر انہیں جوڑوں کے درد, کمر درد یا اس جیسی دیگر جسمانی تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے جن پر انہیں مالی خرچ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. زول کے قمری برج سے 7ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی آمدنی کما سکتے ہیں. تاہم اس کے لیے آپ کو درست حکمت عملی بنانی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہوگی. اس ہفتے آپ کو کسی خوشخبری کی اطلاع مل سکتی ہے جس کا جشن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا کر منائیں گے, لیکن اس دوران نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, دور رکھیں, ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں اور گھر واپس آنا اور گھر والوں کی عزت کا سوال جو ہے وہ ایک کویسچن مارک بن سکتا ہے. لہذا اس ہفتے اپنی گھریلو ساکھ کو خراب ہونے سے بچائیں اور ایسی کسی بھی عمل سے پرہیز کریں جو خاندان میں شرمندگی کا سبب نہ بنے. پیشہ ورانہ زندگی میں اس ہفتے آپ اپنے سینئر اور جونیئر کے ساتھ پرانے تنازعات کو سلجھا کر تعلقات بہتر بنا سکیں گے. اس کا فائدہ نہ صرف آپ کی ساکھ کو ہوگا بلکہ اس سے ترقی یا تنخواہ میں اضافے کے امکانات بھی روشن ہوں گے. طلباء کے لیے یہ ہفتہ نہایت مبارک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس دوران آپ کو تعلیمی میدان میں سازگار نتائج حاصل ہونے کے امکانات ہیں. آپ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں محتاط رہیں گے جو آپ کے لیے مثبت نتائج لائے گا. اپنا صدقہ دیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانیوں سے نجات ملے گی اور آپ خوشی محسوس کریں گے. اب ہم بات کریں گے جناب لبرا برج میزان. جس طرح مسالے کھانے کو لذیذ بناتے ہیں بلکہ اسی طرح زندگی کو کچھ رکاوٹیں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں اصل تجربات کی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں. لہٰذا اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ مشکلات میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کی سمت قدم بڑھائیں. اس ہفتے مشتری کے قمری برج سے 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے آمدنی اور اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درست بجٹ پلان بنانے کی ضرورت ہے. چنانچہ ابتدائی اس اخراجات میں توازن رکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس معاملے میں آپ اپنے بزرگوں یا والدین سے مشورہ لے سکتے ہیں اور ان کی رائے پر غور کریں. اگر آپ کے خاندان میں حال ہی میں کسی کی شادی ہونی ہے تو اس ہفتے کسی نئے مہمان کی خوشخبری مل سکتی ہے. یہ خبر خاندان میں خوشی اور مثبت توانائی لائے گی اور بڑوں کو بھی خوش کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے جوش و خروش کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے بھی نجات مل سکے گی. اگر آپ کسی قریبی شخص یا رشتہ دار کے ساتھ شراکت میں کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے دل کی آواز ضرور سنیں. بظاہر آپ ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے ہوں گے لیکن وہ آپ کو کاروبار میں نفع بخش وسعت کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں. کسی بڑے سے خاندان کے بڑے بوڑھوں سے ضرور مشورہ کریں یا کسی تجربے کار سے مشورہ ضرور کریں. تناؤ کم کرنے کے لیے موسیقی سننا، رقص کرتا بہترین علاج ہو سکتا ہے. لہذا اس ہفتے اچھے گانے سننا یا رقص کرنا آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے سے مدد مل سکتی ہے. خوش رہیں اور اپنے پورے ہفتے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں. اپنا صدقہ دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائیں گے. اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی. اس ہفتے منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں. اپنی توانائی کو بحال رکھنے کے لیے خود کو
مناسب آرام دیں تاکہ آپ تازہ دم محسوس کریں۔ زول کے قمری برج سے 5ویں گھر میں موجود ہونے کے باعث صرف آپ کی سوچ میں تخلیقی پن آئے گا، بلکہ آپ کے صحت اور کام کے صلاحیتوں میں بھی بہتری آئے گی۔ اس سے آپ اہم فیصلے لینے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اس ہفتے اگر آپ بچت کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس دوران کچھ پریشانی بھی ہو، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشکل حالات ہمیشہ نہیں رہتے۔ اگر آپ کافی وقت سے کسی قریبی رشتہ دار سے ملاقات کا منصوبہ بنا رہے تھے تو اس ہفتے امکانات ہیں کہ یہ ملاقات ہو جائے گی۔ آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں یا وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں، اور اس موقع پر آپ ان کے ساتھ مزیدار کھانوں کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں اور بات کو آگے چلا سکتے ہیں، جس سے آپ کی خوشیاں دوبالا ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے ستاروں کی ترتیب اور مثبت پوزیشن آپ کے لیے خوش آئند نتائج لائے گی۔ خاص طور پر آپ مختلف شعبوں سے اچھی آمدنی حاصل کر سکیں گے۔ طالب علموں کے لیے یہ بھی ہفتہ خوش قسمت ثابت ہوگا۔ اگر آپ کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ وقت نہایت موزوں ہے۔ اس دوران کئی سیارے آپ کی برج پر اپنی عنایت نازل کریں گے، جو آپ کو کامیابی دلانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اپنا صدقہ دیں اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی برج قوس۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت میں بہتری لانے میں توجہ دینی ہوگی۔ اس کے لیے اچھی غذا اور ہری سبزیاں کھانا ضروری ہے تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں۔ مشتری کے قمری برج سے 6 گھر میں موجود ہونے کے باعث مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کم محنت کے باوجود آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ سیاروں کی پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران غیر متوقع اخراجات کم رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی بچت بھی ہوگی، سیونگ بھی ہوگی اور آپ اچھے فیصلے بھی کر سکیں گے۔ اس ہفتے کسی پرانے گھریلو کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو خود پہل کرنا ہوگی، بجائے اس کے کہ ایسے ٹالتے رہیں، کیونکہ امکان ہے کہ ہفتے کے آخر میں گھر والے اس معاملے پر آپ سے بات کریں۔ اگر وہ کام مکمل نہ ہوا تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ میں سستی یا احساس مظلومیت جو ہے، جسے ہم وکٹم کمپلیکس جو کہتے ہیں، پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر کام کے بعد تعریف کی خواہش بھی رکھتے ہوں گے۔ زول کے قمری برج سے 4 گھر میں موجود ہونے کے سبب آپ کو کیریئر میں آگے بڑھنے کا ایک خوش آئندہ موقع ملے گا۔ پورے ہفتے میں کئی نیک سیارے آپ کے برج میں اثر انداز ہوں گے، جس کی وجہ سے امتحانات میں آپ کو آپ کی محنت کے مطابق نتائج ملیں گے۔ لہٰذا خوب محنت کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اساتذہ سے مدد لینے میں بھی ہچکچاہٹ نہ کریں، شرمائیں نہ، آگے بڑھیں۔ اپنا صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی۔ اس ہفتے کیتو کے قمری برج سے 9ویں گھر میں موجود ہونے کے سبب اس برج سے تعلق رکھنے والے بزرگ افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے صبح شام پارک میں چہل قدمی کریں، کم سے کم 30 منٹ پیدل چلیں، گرد و غبار والے مقامات پر جانے سے پرہیز کریں، ماسک لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سانس کی پرابلم ہو۔ اگر آپ ہوشیاری سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح حکمت عملی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ اکثر اپنی اطاعت سے بڑھ کر وعدہ کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے خود کو مشکلات میں ڈال لیتے ہیں۔ اس ہفتے اس عادت سے گریز کریں، صرف وہی وعدے کریں جو آپ بخوبی نبھا سکیں، ورنہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے اندر توانائی کی کمی محسوس ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کام کو جوش اور جذبے کے ساتھ انجام نہیں دے پائیں گے۔ اس کا منفی اثر نہ صرف آپ کے کام پر پڑے گا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کی کارکردگی اور رفتار بھی متاثر کر سکتا ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ غیر ضروری سفر کا حامل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پڑھائی کے لیے مناسب وقت نہیں ملے گا۔ ایسی صورت میں غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں تاکہ تعلیم میں رکاوٹ نہ آئے۔ اپنا صدقہ دیں اور اپنے لیے مشکلات انشاءاللہ کم ہوں گی، بلکہ آپ پیدا بھی نہ کریں۔ ضد کر کے آپ سفر پہ مت جائیں، نقصان ہو سکتا ہے۔
اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی برج دلو کیتو کے قمری برج سے 8ویں گھر میں موجود ہونے کے سبب اس ہفتے آپ کو صحت کے حوالے سے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا، اس لیے یوگا کریں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور اچھی صحت کا لطف اٹھائیں، کیونکہ آپ کی معتاد اور صحت کے لیے مناسب روٹین آپ کے پچھلے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مالی فوائد کے لحاظ سے یہ ہفتہ معمول سے بہتر ثابت ہوگا، چنانچہ آپ کے برج کے افراد یعنی ایکویریس اپنے شریک حیات کے خاندان یا آبا و اجداد کی جائیداد سے اچانک فائدہ مل سکتا ہے، اس لیے اس دوران ملنے والے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے دوسروں کی کوشش کو بیکار سمجھا اور ان پر اعتراض کیا تو اس ہفتے آپ کو کچھ خاندان کے افراد کے ساتھ تنازع کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی عادت میں تبدیلی لائیں، دوسروں کے کام کی تعریف کریں اور ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ زحل کے قمری برج سے دوسرے گھر میں موجود ہونے کے سبب اس ہفتے کسی نئے کام کی شروعات یا سرمایہ کاری کے لیے اچھے مواقع ملیں گے۔ اگر آپ اس وقت سرمایہ کار کریں یا نیا کام شروع کریں تو آپ کو اچھے منافع مل سکتا ہے اور آپ کا کام سیٹ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے بہت سارے طالب علموں کو اپنے کچھ مضامین کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، تاہم اس کی باوجود وہ کامیابی حاصل کریں گے، اس لیے کہ انہیں مسلسل محنت کرنی ہوگی اور اپنے اہداف کے لیے متحرک رہنا ہوگا۔ اپنا صدقہ دیں، اپنی نظر بد اتاریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی برج ہوت۔ اس ہفتے آپ کو موٹاپے یا وزن میں اضافے کا سامنا ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال میں باقاعدہ ورزش اور یوگا کے ذریعے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مشتری کے قمری برج سے تیسرے گھر میں موجود ہونے کے باعث مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، چنانچہ کم محنت کے باوجود آپ اچھا منافع کما سکیں گے۔ سیاروں کی پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران آپ کے غیر متوقع اخراجات کم رہیں گے، جس سے آپ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ کچھ افراد کے لیے خاندان میں نئے مہمان کی آمد خوشی کے لمحات لائے گی، اس سے گھر میں نئے پکوان آزمانے کا موقع ملے گا۔ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی جو کوشش آپ نے پہلے حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کی تھی وہ اسی ہفتے کم محنت میں آپ کے حق میں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آسانی سے اپنے کام مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ آپ نے دھیان نہیں دینا، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ توقعات اور امیدیں رکھنے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے نئی تکنیک سیکھ کر آپ دوسروں سے آگے نکل سکیں گے، خاص طور پر جو لوگ داخلہ امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ پائسس انہیں نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانا ضروری ہوگا۔ پائسس کے لیے رشتوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی ہوگی ورنہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اپنا صدقہ دیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی دے گا اور کامرانی سے نوازے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔